اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج ایک بڑے ہی عام مسئلے پر بات کرنے جا رہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک قوانین پیش کیا جا رہا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کوئی بھی افراد اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیشہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے۔ ذرا عمران خان سے ہم پوچھتے ہیں کہ بتائیں کہ ریاست مدینہ یہی تھی؟ کیا ریاست مدینہ کے اندر اسلام جو قبول کرتا تھا اس کو روکا کیا کرتے تھے؟ جو اسلام قبول کرنے کے لیے آتا تھا کیا اس کو منع کیا جاتا تھا؟ کیا کہیں یہ لکھا ہے کہ 18 سال سے کم عمر افراد اسلام قبول نہیں کر سکتے؟ میں نے تو جہاں تک مطالعہ کیا ہے، میں نے جہاں تک اصحاب کی سیرت پڑھی ہے، میں تو اس زید کو جانتا ہوں جو چھوٹی عمر کے اندر آ کر اسلام قبول کرتا ہے۔ میں تو اس حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو جانتا ہوں جو چھوٹی عمر میں آ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ میں تو اس معاذ اور موّز کو جانتا ہوں جو میدان بدر میں جا کر دشمنوں پر وار کرتے ہیں۔ یہ کس اسلام کی بات کرتا ہے عمران خان؟ ہمیں یہ بات کہتا ہے کہ میں ریاست مدینہ، صحابہ کی سیرت کو دیکھو، قرآن کو سامنے رکھو، ذات مصطفیٰ کی سیرت کو سامنے رکھو۔ بھائی ہمیں بتا رہے ہو اور آپ کیا کرتے ہو؟ یہ قانون 2016 کے اندر سندھ اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا تھا۔ پھر اس وقت شور شرابہ ہنگامہ ہوا کہ اس وقت انہوں نے منع کر دیا، روک دیا گیا۔ پھر 2019 میں یہ پھر دوبارہ یہ بل پیش کیا گیا تھا سندھ اسمبلی کے اندر، جہاں یہ بل پاس ہو گیا تھا۔ اب وہی بل عمران خان صاحب پورے ملک کے اندر نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی 18 سال سے کم اسلام قبول نہیں کر سکتا، اور اگر 18 سال کے بعد کرے گا پھر بھی اسے پوچھا جائے گا تمہیں کسی نے تنگ تو نہیں کیا؟ بھائی اسلام میں جبر نہیں ہے، ہم مانتے ہیں جبراً آپ کسی کو اسلام قبول نہیں کروا سکتے، لیکن اگر کوئی داخل ہو اسے روک بھی تو نہیں سکتے۔ یہ کیسا قانون بنا رہے ہیں عمران خان صاحب؟ یہ کیسی ریاست مدینہ ہے؟ کس ریاست مدینہ کی آپ باتیں کرتے ہیں؟ ہمیں بھی اس ریاست مدینہ کا نام بتا دیں جس کی آپ باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے جس ریاست مدینہ کا مطالعہ کیا وہ ایسی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس ریاست مدینہ میں چھوٹے سے لے کر بڑا جو بھی اسلام میں داخل ہونا چاہتا تھا اپنی مرضی کے ساتھ ہوا۔ پھر انہوں نے مارے کھائیں، اسلام میں داخل ہونے کے بعد سخت سے سخت سزائیں برداشت کی، پھر جا کے اسلام پھولا پھیلا اور آج دنیا کے اندر اسلام کا نام ہے۔ یہ ان بچوں وہ جو ابتدائی مراحل کے اندر اسلام قبول کیے تھے چھوٹی عمر کے اندر، پھر انہوں نے اسلام کے لیے جو قربانیاں پیش کی تھی، آج ان کی مرہون منت اسلام دیکھ کتنی بلندیوں تک جا رہا ہے۔ اور آپ ہمیں کون سی سیرت بتا رہے ہیں؟ آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ چھوٹی عمر کے اندر کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ بھائی یہ کیسی ریاست ہے؟ ہم اس ریاست مدینہ کو نہیں جانتے۔ آپ جس ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں ہم اس ریاست مدینہ کو نہیں جانتے۔ ہم تو اس ریاست مدینہ کو جانتے ہیں جہاں معاذ اور موّز جیسے نڈر بے پاک بچے میدان میں بدر میں کود پڑتے ہیں۔ منع نہیں کیا جاتا۔ اس وقت ذات مصطفیٰ نے تو نہیں کہا تھا معاذ اور موّز تم اسلام کیوں قبول کیے اور تم میدان بدر میں بھی نہیں جا سکتے؟ لڑے، دشمنوں کو مارا۔ ہمیں کون سا اسلام پڑھا رہے ہیں بھائی؟ ہمیں کون سی ریاست مدینہ دکھانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب؟ ہم نہیں جانتے اس ریاست مدینہ کو جو قوانین تم پاس کر رہے ہو۔ ایک عورت، ایک مرد باقی ہر کام کر سکتا ہے، اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ 18 سال سے کم عورت، لڑکی، نوجوان، وہ آپس میں دوستی کر کے ماں باپ کے چہرے پہ دھبا لگا سکتے ہیں، وہ عورت کو نکال کے لے جا سکتا ہے، لیکن اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ یہ کیسی ریاست ہے یار؟ میں اس ریاست مدینہ کو نہیں جانتا جو عمران خان صاحب بنانے جا رہے ہیں۔ کبھی دل کرتا ہے تو جو اسلام پر پہرا دیتے اٹھاتے اور جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، یہ انتشار پھیلاتے ہیں۔ یہ جماعتیں انتشار پھیلانے والی ہیں۔ جب لوگ روڈوں پہ آتے ہیں کہتے ہیں یہ انتشار پھیلایا جا رہا ہے، یہ لوگ انتشاری ہے۔ جب تم قوانین ایسے بناؤ گے تو لوگ روڈوں پہ آئیں گے، آپ کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اسلام کے خلاف جو کرتے جائیں لوگ بیٹھے رہیں گے؟
یہ قوم غیرت مند ہے، عمران خان صاحب غیرت مند ہے، انہوں نے ہمیشہ غیرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر تم اسلام کو للکارو گے، اسلام کی کسی بھی شک کو چھیڑو گے، اگر اسلام کے کسی طریقے طور کو تم چھیڑو گے تو یہ عوام نکلے گی۔ گناہ گار ضرور ہے لیکن غدار نہیں ہے۔ تم جیسے بڑے بڑے آئے سب چلے گئے، تمہیں بھی قبول نہیں کیے۔ تو نے تو نعرہ لگایا تھا ریاست مدینہ کا، اسی لیے تمہیں قبول کیا۔ یاد رکھے بادشاہی ہمیشہ رہنے والے نہیں۔ اگر ایسے قانون آپ نے پاس کرنے ہیں تو پھر پاکستان بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر چلے جائیں وہاں انڈیا میں چلے جائیں، جب یہاں کوئی آزادی سے اسلام بھی قبول نہیں کر سکتا، جہاں اسلام قبول نہیں کرنے کی اجازت نہیں، پھر یہاں یہ ریاست مدینہ، یہ پھر جس کے آپ دعوے کر رہے ہیں، پھر ملک پاکستان بنانے کی وجہ کیا ہے؟ اتنے لوگوں نے قربانیاں دی تھی ملک پاکستان بنانے کے لیے، پھر اس بنانے کا مقصد تو فوت ہو گیا۔ ہم نے ملک پاکستان ہمارے اسلاف نے اس لیے بنایا تھا کہ یہاں آزادی کے ساتھ ہم اپنے اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، ہمیں کسی چیز کی پابندی نہ ہو۔ تو آپ اسلام قبول کرنے پر پابندی لگا رہے ہیں، تو پھر ہم ذات نہ ہوئے۔ بھائی جن کو یہ ایسے قوانین چاہیے وہ چلا جائے، جو ان کے پیارے ہیں ان کے پاس چلے جائے، ہمیں تو ایسے قوانین نہیں چاہیے۔ ہم تو بچپن سے لے کر اب تک سنتے آ رہے ہیں کہ فلاں آدمی کو تبلیغ کیا اور اسلام قبول کیے، اب اس پر تم پابندی لگا رہے، فلاں بچہ، فلاں نوجوان، فلاں عورت، فلاں مرد اسلام قبول کر۔ اب تم چاہتے ہو کہ اسلام میں داخل نہ ہو، کن کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ بھائی قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے لے رہے ہیں تاکہ وہاں ہم اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ کر سکیں، لوگ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق، اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ بھئی اگر یہی ہونا تھا تو وہ انڈیا میں ٹھیک تھے، وہاں انگریز کے وہ چاپلوسیاں جو ہو رہی تھیں وہ ٹھیک تھی۔ جن کو بھائی دوبارہ وہ چاہیے وہ چلے جائیں، ہم نہیں چاہتے۔ اس پیارے پاکستان کے اندر ایسے قوانین کبھی پاس نہیں ہونے دی۔ کبھی تم ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے ہو، کبھی تم کیا کرتے ہو، اسلام کو تم نے کھیل سمجھ لیا، جب چاہو اس میں ترمیمیں کرنا شروع کر دو۔ بھائی ایسے نہیں چلے گا عمران خان صاحب، اس طرح آپ کی حکومت نہیں چل سکتی، نہ آپ ہمیشہ یہاں پر حکومت کریں گے۔ آپ کو بتا دیں، اگر آپ حکومت ہمیشہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیشہ کے لیے چاہتے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں میں حکمران رہوں، پھر میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ ایسا کریں، اسلام کے مطابق قانون لائیں، انشاءاللہ میں کہتا ہوں دعوے کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل آپ کی حکومت باقی رہے گی۔ بڑے بڑے لوگ بھی آ جائیں گے، آپ کی حکومت کے ساتھ ٹکرا نہیں پائیں گے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ سارے علماء، صوفیاء، بزرگان دین، جتنے بھی ہمارے ابھی اس وقت ہمارے علماء زندہ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں بھائی آپ اسلام کے پیروکار بنیں، اسلام کو نافذ کریں۔ اگر آپ اسلام کو نافذ کریں، ہار اٹھنے والا بچہ آپ کو ووٹ دے گا۔ ہم مہنگائی برداشت کی ہے، ہم نے، عوام کر رہی ہے، باقی جو کچھ ہے آپ نے پٹرول زیادہ کیا، مہنگا کیا، برداشت ہے، چینی مہنگی ہو رہی ہے، برداشت ہے، آٹا مہنگا ہو رہا ہے، برداشت ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی تم مہنگا کرو گے برداشت ہوگا۔ لیکن اسلام کے اندر اگر تم تبدیلی کرنے کی کوشش کرو گے، اسلام کے اندر کوئی قانون تبدیل کرو گے، اسلام کا کسی بھی قانون، کسی صورت میں بھی آپ کسی قانون کو چھیڑیں گے، یہ قوم برداشت نہیں کرنے والی۔ عمران خان صاحب اس بات پہ غور کریں، ہم آپ کو یہی کہتے ہیں، اگر آپ نے ریاست مدینہ بنانی ہے تو پھر ایسی نہ بنائیں، پھر وہ ملک جہاں سے ہم آئے تھے وہاں چلے جائیں واپس، پھر بہتر ہے۔ اگر ایسے قوانین بنانے ہیں آپ توجہ کریں ایسی باتوں پہ۔ میں نے تو صحابہ کی یہی سیرت پڑھی ہے کہ صحابہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی عمروں کے اندر بہت سے بچوں نے اسلام قبول کیا۔ ذرا مطالعہ کر لیں طریقہ، پھر ایسے قوانین بنانا۔ ہاں جبراً ہم کسی کو نہیں اسلام میں داخل کر سکتے، لیکن جو داخل اسے روک بھی نہیں سکتے، اور آپ ایسے قوانین اس ملک میں بنا رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا۔ بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب ہوش میں آئیں، اور جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تھے ان سے بھی گزارش ہے عمران خان صاحب سے مطالبہ کریں ایسے قانون پاس نہ ہونے دیں۔ اللہ سے دعا ہے، امین باتوں پر عمل